الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھی اور اصحاب عطا کیے. ان کے بارے میں احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں پر نظر دوڑائی
تو انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو سب سے اچھے خوبصورت پاکیزہ دل نظر آئے تو وہ اصحاب رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو بڑا محبوب بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو بڑا محبوب، پیارا اور پسندیدہ بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت عطا کر دی، یعنی تمہارے دلوں کو اس ایمان کے ساتھ اللہ نے مزین کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجموعی طور پر یہ حالت اور یہ کیفیت اور یہ عظمت اور یہ شان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے اول نمبر اور سر فہرست وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق عتیق صاحب رسول اللہ اواہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ ان کا تذکرہ پچھلے خطبہ میں ہوا، آج وہیں سے کچھ آگے بات کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، دبلے پتلے ہیں، پنڈلیاں بھی باریک سی پتلی سی، جسم کے اوپر ہڈیوں پر کوئی بہت زیادہ گوشت نہیں ہے، گورا چٹا رنگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی عطا کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے اول ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا۔ پھر حالت و کیفیت یہ ہے، ہر طرف سے مخالفت، حتیٰ کہ مکی دور میں ہی ایک عظیم الشان معجزہ رونما ہوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کروایا، زمین سے زمین کا، بیت اللہ سے بیت المقدس کا یہ اسراء کا سفر، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا یہ معراج کا سفر۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اگلے دن چڑھے لوگوں کو بتایا تو حالت و کیفیت یہ ہوئی، مستدرک حاکم میں یہ بات موجود ہے، جو لوگ نئے نئے مسلمان تھے نا وہ مرتد ہو گئے، کہنے لگے یہ بات تو ماننے میں آتی نہیں ہے، ایسے اسباب اور وسائل ہی نہیں ہیں، یہاں سے مکہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس جائیں مہینوں لگ جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر آسمانوں کی سیر، لہذا نہیں ماننے، مرتد ہو گئے۔ اب ایک شخصیت ایسی، ان کا پیچھا کیا بہت سے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا موقع آ گیا ہے، ایک ہی بندہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے ظلم و ستم سے بچاتا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیا ہے، آج اس کو دور کرنے کا موقع آ گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائیں گے۔ آگے اکٹھے ہو کر بات کرنا شروع کر دی۔ ابو بکر یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ کوئی شخص راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس جائے، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پر، پھر صرف گیا ہی نہیں واپس بھی آ جائے رات میں ہی۔ فرمانے لگے بتاؤ یہ بات کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہی تیرا یار جس پر تو ایمان رکھتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے اگر وہ یہ بات کرتے ہیں نا، عقل مانے نہ مانے،
ابو بکر تصدیق کرتا ہے وہ سچ ہی کہتے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ میں نے تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کی ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وحی اتاری ہے، اللہ کا فرشتہ میرے اوپر وحی لے کے آتا ہے، یہ اس سے کہیں بڑی بات ہے کہ ایک ہی رات میں اسراء اور معراج کا سفر وہ کر لیں۔ میں نے تو اس کو بھی مانا ہے۔ لیجئے اس وقت سے نام اب ابو بکر اکیلا نہیں رہا، ابو بکر کے ساتھ لقب جڑ گیا الصدیق۔ اور صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصدیق کی مہر اس وقت لگائی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ پہنچے، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، اور آپ کے ساتھ آپ کے 3 صحابی ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم۔ اب یہ 4 مبارک ہستیاں احد پہاڑ پر ہیں اور منظر یہ بنا، تحرک احد نے حرکت کرنا شروع کر دی، اس ہلنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اٹھایا اور اس میں مارا اور فرمایا اثبت احد، احد تھم جا، رک جا، حرکت نہ کر، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کا سچا نبی کھڑا ہے اور اس نبی کے ساتھ ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، حرکت نہ کر۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں باقاعدہ تصدیقی سرٹیفکیٹ ان کو فراہم کر دیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو دوسرے ہیں وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اور صدیق کا مقام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا ہے۔ اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا تو فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، وہ خوش نصیب ہستیاں جن پر اللہ نے انعام کیا، ان میں سر فہرست ہیں اللہ کے نبی، اور نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پر ہے صدیقین۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر بلند درجہ۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے صاحب، صاحب، اور یہ لقب آپ کا قرآن میں موجود ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، غار میں ہے، سیدنا انس، سیدنا ابو ہریرہ، دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خود یہ بات بتائی کہ ہم غار میں تھے، 2 ہی تھے، ایک اللہ کا رسول ہے اور دوسرا اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی جی، اس وقت ڈر اور خوف کی وجہ سے حالت بہت بری ہو رہی ہے، اور حالت یہ دشمن اتنا سر پہ آ چکا ہے، اگر وہ اپنے قدم کی طرف دیکھ لینا تو سیدھی ان کی نظر ہمارے اوپر پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہیں ہونا، خوف نہیں کھانا، تیری ان 2 کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا محافظ اللہ ہو۔ اور اللہ نے بھی پھر آسمان سے یہ آیت اتاری، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ دونوں ہی ساتھی غار میں تھے،
مکہ والوں نے، کافروں نے نکال دیا ان کو، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے سر پر پہنچنے کی وجہ سے پریشان ہیں، غمزدہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا، کس کو کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے فرمایا جب میرا پیغمبر اپنے صاحب کو، اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، غار میں تو اور میں ہوں، ہم دونوں ہیں، اور تیسرا اللہ ہے جو آسمان سے ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، بڑے ہی رقیق القلب تھے، نرم دل، رحمت، شفقت، مودت، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالی صفات میں سے تھی، اسی لیے ان کا ایک لقب ہے اواہ، بڑا نرم دل، بڑا رجوع کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ آنے والا۔ تو یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 ازواج تھیں ان کی، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں عطا فرمائیں، اور یہ ذکر پچھلے خطبے میں ہو چکا ہے۔ نسل در نسل صحابیت چلی، اور یہ شرف صرف انہی کا ہے کہ 4 نسلوں میں ان کے وہ خوش نصیب لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایمان و اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے شرف صحابیت حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ عظیم الشان گھرانہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بڑا وسیع کاروبار تھا، علم انساب کے بڑے ماہر تھے، نسب، حسب و نسب کے حوالے سے جانتے تھے کس کا کیا نسب نامہ ہے، کس کا کیا نسب نامہ۔ پھر اپنے خاندان کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر ان کو بڑا بلند مرتبہ حاصل تھا، کسی کی ضمانت دے دیتے تو لوگ بڑی قدر کرتے۔ اس سب کے باوجود کبھی برائی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی۔ پوچھا گیا جناب آپ نے شراب پی ہے؟ فرمانے لگے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اپنی عزت، میں اپنی مروت، میں اپنی عظمت، شان و شوکت کو داؤ پہ کیوں لگاؤں؟ کیونکہ جس وقت انسان شراب پی لیتا ہے نا، پھر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، زمانہ جاہلیت ہے، ایک شخص کو دیکھا شرابی ہے، شراب پی ہوئی ہے، وہ اپنے ہی پاخانے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے منہ کے قریب لے کے جاتا ہے، جب بدبو آتی ہے تو پیچھے کر لیتا ہے۔ فرماتے یہ حالت ہوتی ہے شراب پینے والے کی، اب اس کو اگر بدبو نہ آتی تو یہ اس کو نوش کر لیتا، یہ کھا لیتا اس اپنے پاخانے کو، گندگی کو، کیونکہ یہ جو شراب ہے نا یہ بندے کے دماغ کو بالکل معوف کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بچا کے رکھا، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب مجھے لے گئے بت خانے میں، آ بیٹے مکہ والوں کے یہ بت ہیں، آ تو بھی ان کو سجدہ کر، کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا، لے گئے والد صاحب، اور والد صاحب نے وہاں پر ایک بت کے سامنے لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ فرماتے ہیں اور والد صاحب نے کہا یہ بڑا معزز بت ہے، جو مانگنا اس سے مانگو اور اس کی عبادت کرو، اور مجھے یہ نصیحت کر کے والد صاحب چلے گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد میں نے کیا کیا؟ میں نے بت سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ میں برہنہ ہوں، لباس نہیں، مجھے لباس عطا کر۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہتا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے۔ کوئی جواب نہیں۔ فرمانے لگے اس طرح سے 2-3 سوالات میں نے کیے نا، تو اس کے بعد میں نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے اس کو میں نے مارا،
وہ بت اپنے منہ کے بل نیچے گرا اور مجھے اس کے بے ثباتی کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ یوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت سے ہی، یعنی ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہے، پہلے سے ہی اس منصب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں بلکہ بتوں کو توڑنے والا بنا دیا۔ اور یہ مناصب ایسے ہیں کہ ان مناصب میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ صفات وہی ہیں جو اللہ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ ان کا لقب بھی تو یہی ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم بھی صدیق تھا، ہر لحاظ سے سچا ہی سچا، تصدیق کرنے والا۔ اور ابو بکر بھی کیا ہیں؟ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کو توڑنے والے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بتوں کو توڑنے والے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان عالی مناصب کے لیے ان کا چناؤ کیا۔ دو سردار مکہ میں بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کہتا یار وہ آنے والے کا تجھے انتظار ہے، نہ جانے اس نے کب آنا ہے۔ عیسائیوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، یہودیوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود ہیں، دونوں سرداروں کی باتوں کو سنا کہ آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آنے والے کی آمد قریب ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے۔ وہاں سے اٹھے تو مکہ میں ایک شخص تھا ورقہ بن نوفل، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عزیز تھا، اس کے پاس آ گئے۔ بڑا ماہر تھا، تورات، انجیل، دیگر کتب، صحائف اس کو زبانی یاد، بڑی عمر پائی، نابینا ہو گیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بشارت دی ہے کہ میری تصدیق کی وجہ سے یہ لوگ جنتی ہیں، اگرچہ میرا پیغام ان تک نہ پہنچ سکا اور وہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، ان میں ایک نام ورقہ بن نوفل کا بھی ہے۔ آپ اس کے پاس آ گئے اور آ کے پوچھنے لگے آج میں نے ایک عجیب بات سنی ہے۔ پھر ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل بات ایسے ہی ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہم تورات کا علم رکھتے ہیں، سارا مکہ مجھے جانتا ہے، میں نے تورات، انجیل، دیگر صحائف ان کے اندر جو پڑھا، ہمیں بھی اس ہستی کا انتظار ہے، جب وہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ زمانہ عطا کر دے تو ہم اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ ان کو تو موقع نہیں مل سکا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ موقع ملا، اور جو ہی موقع ملا سر فہرست مردوں میں سے سب سے اول نمبر پر اسلام لانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب اسلام قبول کر لیا اس کے بعد سے آخری دم تک، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے اپنے مصلی پر کھڑا کرنے کا حکم کس کے متعلق دیا؟ ابو بکر کو کہے ہو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ آج مسجد نبوی کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کی ہمت نہیں رکھتے، اتنے لاغر ہو چکے ہیں، اتنے بیمار ہیں، لہٰذا وہ ان کی نیابت میں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی نمازیں پڑھائیں۔ اس سے ثابت ہوا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اول روز سے وفا کی، اور یہ وفا آخری دم تک چلی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس عظیم المرتبت ہستی، ان کی محبت ہمیں اپنے دلوں میں ہمیشہ بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ان پر یہ حملے ہوتے ہیں ان کی ذات پر، اللہ ہمیشہ ان کی طرف سے ہمیں دفاع کرنے والا بنائے۔ اور سچ ہے احب الصالحین ولست منہم، ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے، اگرچہ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔
اے اللہ تو گواہ رہنا، ہم سب کو تیرے نبی کے اولین ساتھی خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دل و جان سے محبت ہے۔ کیوں جی؟ ہم سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دل و جان سے محبت ہے۔ اللہ ہماری یہ محبت قبول فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، آج تقریباً رمضان المبارک کے بعد ایک وقت گزرنے کے بعد ایک بات کی طرف توجہ دلانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ان تمام بھائیوں اور بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے رزق میں جان مال میں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے ماشاءاللہ مسجد کا اپنے اس مرکز کا بل بجلی کا اپنے ذمے لیا ہے۔ ماشاءاللہ وہ 12-13 خوش نصیب احباب ہیں کہ جنہوں نے ہر ماہ کا ایک ایک بل اپنے ذمے لیا۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں اور بزرگوں کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ اس آمین کا اجر ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جنہوں نے اللہ کے گھر کا خیال کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کا خیال فرمائے۔ لیکن ایک بات ہے میرے عزیزوں، آپ کو پتہ ہے کہ اخراجات میں صرف بجلی کا بل ہی نہیں ہے، دیگر اخراجات بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات مینٹیننس کے کام آ جاتے ہیں، کبھی موٹر خراب ہو گئی، کبھی اور اس طرح کے دیگر امور، بجلیوں کے مسائل ہیں، بجلی کی چیزوں کے، مثال کے طور پر بلب ہیں، پنکھے ہیں۔ اسی طرح جو بھائی ماشاءاللہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کے وظائف ہیں، تو یہ بھی اچھا بڑا خرچ ہے۔ تو یہ جو ماشاءاللہ آپ جمعے والے دن تعاون فرماتے ہیں، آپ اس میں اپنا ہاتھ کھینچے نہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر جمعے والے دن اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کر کے جایا کریں، کیونکہ یہی صرف ایک واحد ذریعہ ہمارے پاس ہے مسجد کے دیگر امور اور انتظامات کو چلانے کے لیے۔ تو مناسب سمجھا کہ آج آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے توجہ دلا دی جائے، تاکہ آپ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس بات کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے پہلے کی طرح توجہ فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ سب کو جزا دے، آپ کے رزق میں جان مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کا ہمیشہ ہم سے کام لیتا رہے اور اس کو ہمارے لیے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اور واقعتاً سنن ابن ماجہ کی حدیث میں جو چیزیں بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں نا، ان میں سر فہرست ایک چیز ہے اللہ کا گھر، مسجد۔ کیونکہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ان خطوں کو اللہ نے ایسے ہی اٹھا کے جنت کے باغوں میں شفٹ کر دینا ہے۔ یہ مستقل کا ہمیشہ کا صدقہ جاریہ، جب تک یہاں پر سجدے ہونے ہیں، جب تک یہاں قرآن کی تلاوتیں ہونی ہیں، جب تک یہاں تعلیم و تعلم کا کام ہونا ہے، نمازیں پڑھی جانی ہیں، نہ جانے ہمارے وجود کا کیا بنے کیا نہ بنے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ قیامت تک کا ہمارا صدقہ جاریہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے چلتا ہی رہے گا۔ لہٰذا آپ سارے بھائی انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کی طرف توجہ رکھا کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں افتخار بھائی، ان کے والد صاحب آج قضائے الہی سے وفات پا گئے۔
4 بجے انشاءاللہ تعالی ان کی نماز جنازہ ہے، C1 کے ایریے کے اندر ان کی رہائش ہے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان بزرگوں کی بھی مغفرت فرمائے، پہلے یہیں قریب میں ہی رہتے تھے، یہاں نماز ادا کرتے تھے، اب قدرے دور چلے گئے، بڑی خاموش طبیعت والے اور بڑے ہی اچھے انسان تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی اگلی منازل کو آسان فرمائے۔ یا اللہ اور بھی جتنے فوت شدگان ہیں ہمارے اعزاء اقارب، میرے والدین کریمین سمیت، اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو لوگ رزق کی تنگیوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ حلال پاکیزہ بابرکت بافر رزق عطا فرما، یا اللہ رزق کی فراوانی عطا فرما، اس کے ساتھ ساتھ دل کی وسعت بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔